شامپور گاؤں میں ایک دفعہ ایسا ہوا، ہرے بھرے گاؤں میں قریب ہی جنگل تھا، وہاں ایک شیر آ گیا اس گاؤں کے اندر۔ اب کیا تھا، اس نے تو وہاں دھاڑنا شروع کر دیا۔ اس کی دھاڑ سے ہر کوئی خوف کھاتا۔ ارے ارے لوگو، جلدی کرو، اپنے اپنے جانور بند کر لو، لگتا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی شیر گھس آیا ہے، ہو نہ ہو وہ ہمارے جانوروں کو نقصان پہنچائے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جو گائے بکری بھینس اس شیر کے ہاتھ لگتی وہ اسے چیر پھاڑ ڈالتا۔ اور ایسا ایک روز ہوا جب کرمو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تب اس شیر نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا۔ قریبی جنگل سے وہ بھاگتا ہوا آیا اور اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ دیکھو، آج میں تمہیں کام پر نہیں جانے دوں گی جب تک کوئی اس شیر کو مار نہ ڈالے۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتی۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہمارے برابر والے گھر میں جو ماسی رہتی ہیں، جانتے ہو نا، ان کے شوہر کو بھی شیر نے چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ ماس کیا، ایک ہڈی تک نہیں ملی ان کی۔ دیکھو، میرا تو اس بھرے گاؤں میں سوائے تمہارے کوئی بھی نہیں۔ ارے نیک بخت، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ گاؤں میں تمام لوگ اب شیر کو مارنے کا انتظام کر رہے ہیں، بے فکر رہے۔ ناز جو اپنے گھر سے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی، وہ شیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے بولا، ارے یہ اب کیا ہوگا، میں کیسے نکلوں گی یہاں سے؟ اتنی دیر میں وہ شیر سو گیا، اور رادھا نے موقع غنیمت جان کر پورے گاؤں میں شور مچا دیا جا کر، لوگو شیر وہاں سو رہا ہے، چلو اسے مارنے چلتے ہیں۔ ارے واہ، کہاں دیکھا اس شیر کو، آج تو ہم اسے مار بھگائیں گے، دیکھنا، جاؤ میری گن لے کر آؤ، میں بھی اپنی گن لے کر آتا ہوں، آج ہم اس شیر کو نہیں چھوڑیں گے۔ پورے گاؤں میں سب کا جینا مرنا حرام کر دیا ہے اس شیر کے بچے نے۔ سب اپنی چیزیں لینے بھاگے، اور پھر اس شیر نے اگلے شکار کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اچانک ہی گاؤں والوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ٹھائیں کی آواز سے وہ شیر اس سے پہلے کسی پر حملہ کرتا فوراً زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور پھر گاؤں والے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔